وعلی آلہ اصحابہ ومن والہ۔ احباب، آج آپ تمام دوست احباب اس خصوصی سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر۔ اور آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، مقرر ہیں، وہ ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب ہیں، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، اور آج کل یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے راولپنڈی والے جو کیمپس ہے، وہاں پر وہ لیکچرار بھی ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسرائیلی قوانین، حقوق اور فرائض کے حوالے سے بھی بنیادی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آج اس کے حوالے سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے کچھ سوالات اگر ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مختصر بریفنگ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب سے۔ تو آپ باقی دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی لوگ بھی اس کو جو ہے نا وہ جوائن کریں یہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تصویر بالکل صاف آ رہی ہے الحمدللہ، اور آواز بھی بڑی کلیئر ہے ماشاءاللہ سے۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک تو ہے اوور ٹو یو سر، آپ کے انشاءاللہ بریفنگ دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہمارے کچھ احباب جو ہیں۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام احباب کو جو آج کی اس نشست میں موجود ہیں ان کو ویلکم کہنا چاہوں گا، اور اس کے بعد سیکنڈلی جو ہے وہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا الازہری ایجوکیشنل کمپلیکس جو ہے، اور بالخصوص شیخ محترم اسد اللہ جان الازہری صاحب کا، جنہوں نے آج ایک خوبصورت نشست کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے۔ جیسے انہوں نے خود اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ آج ہم جو ہے وہ آئلی قوانین کے حوالے سے جو بیسک چیزیں ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے اسلام کے آئلی قوانین، سب سے پہلے اس کی اہمیت کے اوپر ہم ایک مختصر نظر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم مقاصد کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر جو تیسرا ہمارا آج کا مین ٹاپک ہوگا، یعنی سب ہیڈنگز میں جو ہماری تیسری ہیڈنگ ہوگی اس میں ہم حقوق اور فرائض کی بات کریں گے۔ اب آئیے ہم جو ہے وہ نفس مسئلہ اس کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، اسلام کا، اسلام کے آئلی قوانین، ٹھیک، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بڑا عام فام اور سادہ سا لفظ جو ہے وہ جب یہ بولا جاتا ہے نا آئلی قوانین، تو اس کو جب ہم مفہوم میں لے کے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گھریلو یا خاندانی نظام، جس کو ہم کہتے ہیں وہ آئلی نظام ہے۔ اب اس کے لیے عربی میں ہم دو تین لفظ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں بطور اصطلاح۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس کے لیے مناکحات کا لفظ یوز کرتے ہیں، جب ہم جو ہمارے جید الکبار علماء ہیں ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو جو ہے اعوال شخصیہ کے نام سے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چلے آئیں بڑے صغیر کی طرف، یا یہ جو ہمارے علاقے ہیں ان کی طرف آپ چلے آئیں، تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ 1937 کے بعد اس اعتبار سے ایک اصطلاح استعمال ہونا شروع ہوئی جس کو مسلم پرسنل لاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں بعض لوگ جو ہے وہ سول کوڈ کا لفظ بھی جو ہے وہ یوز کرتے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس حساب سے جو ہے وہ بہت ساری کاوشیں اور کوششیں ہوتی رہی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں اس چیز کو جو ہے وہ کام ہوا، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کو کتنی مقبولیت ملی عوام سے، اس کے حوالے سے رد عمل علماء کی طرف سے کتنا آیا، یہ ایک بالکل الگ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی سمجھانا یہ مقصد ہے کہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا آئلی قوانین، ٹھیک، تو اس سے مراد جو ہے وہ خاندانی نظام ہوتا ہے۔ اب یہ کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے، اس کے متعلقات کیا ہیں، یا آپ یوں کہیں کہ کون کون سی چیزیں آئلی قوانین کے ضمن میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، تو اس میں بنیاد کیا بنتی ہے؟ اس میں بنیاد بنتی ہے نکاح، طلاق، یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے، پھر آپ اس کو نان نفقہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وراثت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اولاد کی طرف لے کے جاتے ہیں، حضانت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ المختصر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی کے ضمن میں درجہ بدرجہ جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہیں۔ اب چونکہ ہم نے پہلی بات یہ کی تھی کہ آج کے ہمارے اس سیشن کے اندر تین مین چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں سگنیفیکنس، یعنی اہمیت کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہمارا آئلی قوانین کا جو ہے سلسلہ، اس کی اہمیت کتنی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جب ہم سگنیفیکنس کی بات کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل، ٹھیک، لیکن میں اس کو چونکہ بنیادی طور پہ آج کے اس سیشن میں تین حصوں میں ڈیوائڈ کر کے آگے چلتے ہیں۔ وہ اس طرح سے
کہ جب ہم اہمیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد پہلی چیز اہمیت بلحاظ دین ہو، یعنی دینی اعتبار سے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آئلی قوانین، ٹھیک، اس کی اہمیت ہم بلحاظ دین دیکھیں گے یا بحیثیت دین آپ کہہ لیں، دین کے اعتبار سے اس کی اہمیت۔ اب اگر ہم دوسری جو ہے میں جو اس کی تقسیم کر رہا ہوں وہ ہے اہمیت بحیثیت تہذیب، ٹھیک ہے، اور تیسری جو تقسیم میں کر کے آگے بڑھوں گا وہ ہے اہمیت بحیثیت انفرادیت یا ایک شخصی جو ہے انفرادیت تو شخصی، یہ جو ہے ہماری تین تقسیمیں ہیں۔ اب جب میں پہلی تقسیم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بات جو پہلا جملہ جو میرا ہے اس اعتبار سے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح دیگر چیزیں یعنی عبادات دین متین یا شریعت مطہرہ کا جزو لا ینفک ہیں، ایسی چیز ہے کہ جو دین سے کسی صورت کی جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ بھی جس کو ہم کہہ رہے ہیں آئلی قوانین، ٹھیک، آئلی قوانین کے ضمن میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے لازم ہے۔ مثلا میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ہم یہ بات بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اکثر ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، جو کہا جاتا ہے ہماری مجالس کے اندر، ہمارے سیمینارز کے اندر، ہمارے اسکالرس جو ہے وہ زبان پر ہوتا ہے، اور اسپیشلی آج کل یہ جو پوسٹ ماڈرنٹی کا دور ہے اس کے اندر یہ بات بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو گئی ہے، ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے، چونکہ اسلامائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے پاکستان کی اگر میں بات کروں تو اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے ایک فیصلہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکنامیکل چیزیں ہیں اسپیشلی بینکنگ سیکٹرز جو ہے اس کو 2027 تک ہم نے کیا کرنا ہے، اسلامک اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، مکمل طریقے زندگی کا نام ہے، ٹھیک، تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں پکی ہو جانی چاہیے، راسخ ہو جانی چاہیے کہ یہ جو دین مدین ہے یہ واجب الاعتبار ہے اور ناقابل ترمیم و تنسیخ ہے، ٹھیک ہے، عبادات کے اعتبار سے بھی اور بالخصوص معاملات یعنی کہ آئلی قوانین جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے بھی۔ کیوں؟ اب میں مثال دے دیتا ہوں، اب ہم چیز کو بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن حکیم نے کیا کہا ہے جی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر آپ دیکھنا چاہیں ہسٹری کی طرف جائیں تو ایک بحث بر صغیر کے اندر بھی چھڑی، وہ دنیا بھر میں خیر یہ ایک بحث چھڑی رہی کہ یکساں سول کوڈ جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب میں نے چونکہ جو تقسیم کی تھی اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ میں اپنے تشخص کے اوپر بھی بات کر سکوں اور بالخصوص جس موضوع کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کی انفرادیت کی طرف بھی جا سکوں۔ میں نے پہلی بات کیا کی کہ یہ جو ہے نا اہمیت اس کی ہم بیان کر رہے ہیں بلحاظ دین یا بحثیت دین اس میں، ٹھیک۔ اب دیکھیں عبادت کے لیے قرآن حکیم نے جن الفاظ کو استعمال کیا فرضیت کے لیے وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں نماز کی تو یہ دیکھیں قرآن میں آیا ہوا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ لازم کیا گیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح روزے کے لیے بھی دیکھیں کتیبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے نکل کے میں ایک دو مثالیں اور دے کے اپنے اگلی اس کی طرف پڑھوں گا، وہ کیا ہے نکاح کے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی ہے کتب اللہ علیکم، یہ نساء سورہ نساء کی آیت ہے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ میراث کے متعلق بھی دیکھیں تو اس کی بھی ابتدا ہوتی ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب اس کو اگر آپ آگے بڑھائیں اسی طرح تو اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر کس چیز کا لفظ استعمال کیا؟ حکم اللہ، ایک الفاظ آئے ہجرت کرنے والی مومن عورتوں کے لیے نہ کفار حلال ہیں نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، اسی ذیل کے چند مسائل دیکھیے، یہ ہے ذالک حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اسی طرح امر اللہ، یہ ایک لمبی بحث ہے، اگر میں صرف قرآن حکیم کی بات کروں تو آخر میں جا کر قرآن حکیم نے کیا کہا؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ٹھیک۔ اب اس سے پیچھے جو بحث قرآن حکیم کر رہا تھا وہ طلاق اور خلا کی تھی، اور یہاں قرآن حکیم نے جزا اور سزا کے اعتبار سے، ٹھیک، عبادات اور معاشرتی معاملات جن کو آپ کہتے ہیں معاشرتی احکام و قوانین ان کو حدود اللہ کہا اور برابر کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔
گویا کہ دینی اعتبار سے کتنی اہمیت ہے ان کی، یہ واضح ہو گیا ہمارے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات ہوں یا معاملات میں چونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں آئلی قوانین، تو یہ جو ہے دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، نصوص کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اب میں نے دوسری بات کی تھی کہ میں اس کی تقسیم کر رہا ہوں اہمیت بحیثیت تہذیب یا بلحاظ تہذیب، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سویلائزیشن یا مسلم سویلائزیشن، سگنیفیکینس اس کی اگر ہم بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلم تہذیب کے مطابق آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اقبال جیسی شخصیت نے بھی کیا کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ٹھیک ہے۔ ہماری تہذیب کا جو سرچشمہ ہے وہ ہمارے عقائد میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے خیالات میں، کیونکہ اس وقت میں کمپیریٹیولی جو ہے بات نہیں کر رہا، سویلائزیشن کمپیریزن جو ہے وہ نہیں کر رہا، مختلف تہذیبوں کا آپس میں موازنہ نہیں کر رہا، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے کہ دوسری قوموں اور حلقوں کی تہذیبوں پر گفتگو وہ بھی نہیں ہو رہی، نہ ہی ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی یا جو ہماری سویلائزیشن ہے اس کے بیسک پرنسپلس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جسٹ صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو تہذیب ہے وہ پھوٹتی کہاں سے ہے، آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو میں عقائد اور نظریات سے وہ آگے بڑھتی ہے، پھر یہ الگ بات ہے کہ رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے وہی جو ہمارا آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو ہے وہ ہمارے عمل سے، ٹھیک ہے، ہمارے ایکشن سے جو ہے وہ اس کا اظہار، اور وہ ان اقدار کی جو حفاظت سال کے تو قوانین سے ہے کی جائے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے، ہماری تہذیب کو کیا کر رہے ہیں، ہم زندہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اگر ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم پہلو تہی کر لیں، دور ہو جائیں، اور اس کی جگہ کسی کوئی اور مطلب اقدار ہم کے آ جائیں جو اسلام سے ہٹ کر ہوں، تو پھر کیا ہوگا، ملت جو اسلامیہ ہے تہذیبی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے گی اور ہماری ملت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے جو ہمارے پاس موجود ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تہذیبی اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہیں، بہت اہمیت کی عامل ہیں معاشرتی قوانین کے تناظر میں۔ اب اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تیسری بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ بحیثیت انفرادیت اور شخصیت۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا جو آئلی قوانین کے اعتبار سے طریقہ ہے، شادی بیاہ کا طریقہ ہے، اچھا اسی طرح مہر وغیرہ دیگر جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے یہ ساری کا سارا دوسروں سے کیا ہے، مختلف ہے۔ گویا کہ ملت اسلامیہ اپنا ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتی ہے، ایک امتیازی شان رکھتی ہے اس اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں بالفرض کہ جو ہمارا ایک 14 صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا تشخص ہے، اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو الٹیمیٹ کیا ہوگا، الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ ہمارا جو ذاتی پہچان ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے تشخص کے اعتبار سے، مسلم تشخص کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے، اور یقیناً آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ جو آئلی قوانین ہیں ان کو چاہے ہم دینی پرسپیکٹو میں ڈسکس کریں، تہذیبی پرسپیکٹو میں ڈسکس کریں، یا شخصی اور انفرادی پرسپیکٹو میں ڈسکس کریں، یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے بے حد لازم ہے۔ یہاں میں ایک غلطی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہوں گا، اور پھر ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اب وہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ عصر حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، بالخصوص ہم جو لوگ ہیں، ہمارے اندر ایک خامی پائی جاتی ہے۔ وہ خامی یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، ٹھیک۔ ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا مطلب اگر میں زیادہ واضح کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ذاتی تشخص کو جو ہے وہ نہیں پہچان پا رہا۔ ذاتی تشخص کو نہ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلمہ گو تو ہیں، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، مگر کلمے کی وجہ سے جو ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں چیزیں، ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی طرف نہیں جا رہے، ٹھیک۔ اسی طرح دین مدنی نے جن جن چیزوں کی طرف ہمیں راغب کیا ہے، ہم ان سے کوسوں جو ہے وہ دور رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ مگر ہم اس سارے ملبے کو کہاں گراتے ہیں؟ کبھی ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آج کل یہ ایمرجنگ کلچر آ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو وہ ہے بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی ہم اس کو کسی اور کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم خود ان چیزوں کو پہچانیں گے نہیں، جب تک ہم خود ان جو ہماری اسپیشلی آئلی مسائل ہیں یا گھریلو مسائل میں جو خرابیاں آ گئی ہیں شادی بیاہ کے حوالے سے، چاہے وہ رسوم کی مد میں آ گئی ہیں یا آپ یہ کہیں نمود و نمائش کی مد میں آ گئی ہیں، جب تک ہم از خود ان کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لیں گے، تب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اب آئیے اس کی طرف کہ مقاصد، پہلی بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مقصد کیا ہے۔ قرآن و سنت نے یہ جو بڑے واضح الفاظ میں، بڑے باشگاف الفاظ میں جو ہے آئلی قوانین کے اعتبار سے بات کی ہے، جو آپ یہ کہیں کہ مسلم فیملی لا ہے، اس کے اعتبار سے جو بات کی ہے، اس کے مقصد، پہلا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک، اگر ہم ایک لمبی فہرست بنائیں تو یقیناً اس کو بھی ہم بنا سکتے ہیں، مگر اس لمبی فہرست کو اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو 3 پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس پورے فیملی سسٹم کا، اس خاندانی نظام کا، یہ اس نظام الاسرہ کا جو پہلا ہے وہ ہے امن و سکون۔ لایا جائے اور اس دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ واضح کیے جائیں۔ یہ 3 پوائنٹس اس کے جو کمپریہنسو، اگر آپ یہ کہیں کہ جو مقاصد ہیں، جو پرپز ہے اس کا، اس کو واضح کرتے ہیں۔ پہلا کیا؟ امن و امان، احترام، محبت و مودت، یہ جو چیز ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے اس پورے فیملی سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد، جو ہم کرکس نکالتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ ہم جو خلاصہ نکالتے ہیں، وہ دوسرا خلاصہ ہمارے سامنے کیا نکلتا ہے کہ ایک مؤثر نظام تربیت جو ہے وہ ترتیب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا اور آخری پوائنٹ کیا ہے کہ فرد کو احساس دلایا جائے کہ اس کی کچھ شخصی ذمہ داریاں بھی ہیں اور کچھ معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ گویا یہ اس کو اس کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی جائے اور اس کے فرائض کی طرف بھی توجہ دلائی جائے۔ اب 2 چیزیں آپ کے سامنے میں واضح کر چکا ہوں بڑے مختصر اور بڑے شارٹ سے ٹائم میں۔ پہلا طریقہ، پہلی چیز میں نے کیا واضح کی؟ سگنیفیکنس، جس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ اور سیکنڈ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو ہے وہ مقاصد۔ ٹھیک ہے، اور میں انتہائی شارٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کو، چونکہ میں نے یہ پورا ایک وہ بنایا تھا اظہری صاحب کے حکم کے مطابق، کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اظہری صاحب ماشاءاللہ خود ایک اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، اس لیے میں نے اس کو اسی اعتبار سے پورا ترتیب دے کے اپنے پاس بنا کے رکھا تھا تاکہ یہ ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں حقوق اور فرائض کی طرف۔ ٹھیک ہے، اس میں جو چیز پہلی ہمارے سامنے آئی، ٹھیک، جس کو ہم بنیاد بنائیں گے، جس سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، نکاح یہ خاندان کی بنیادی اکائی ہے، اساس ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میاں اور بیوی جو ہے، ان دونوں کے ذریعے جو ہے وہ خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ ابھی ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ جو ہماری فقہی موشگافیاں ہیں، ہم ان کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، جنرل بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا جو آج کا سیشن ہے اسی اعتبار سے یہ انٹروڈکٹری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے پھر کسی دن اگر ہم نے کیا تو ہم اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ بنیادی طور پہ جو ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ آج ہم صرف تعارف کروا رہے ہیں، نکاح۔ ٹھیک، نکاح کے ذریعے میاں اور بیوی دونوں جو ہے وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ رہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے اوپر خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی سے پھر آگے بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، نان نفقہ کی طرف جاتی ہے، اور آپ یہ کہیں وراثت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی کے ضمن میں آتی ہیں۔ اب اس میں جو 2 بنیادی کالپرٹس جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہیں کون کون سے؟ 2 فریق جن کو آپ کہہ رہے ہیں، پہلا فریق ہے شوہر اور دوسرا فریق کون ہے؟ بیوی۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، یعنی بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے اور شوہر کا بیوی پہ کیا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے ہم بات کریں گے، یہ حقوق اور فرائض کے ضمن میں ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ 2 بڑے حقوق عائد ہوتے ہیں بیوی پر شوہر کے۔ ٹھیک ہے، یہ بیوی کے اوپر جو حقوق ہیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ وائف جو ہے اس کے اوپر جو اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، گویا کہ آپ یوں کہیں کہ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی جو فرائض ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ 2 بڑے ہیں، اس کے ضمن میں بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایک پہلا یہ ہے کہ وہ اطاعت کرے، اس کے اوپر کیا لازم قرار دیا گیا ہے؟ اوبیڈینسی، جس کو آپ کہتے ہیں اطاعت۔ وہ شوہر کی کیا کرے گی؟ ہسبینڈ کی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اطاعت کرے گی۔
اس کو ہر وہ حکم ماننا چاہیے جو اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو. ٹھیک، یہ پہلی بات. گویا کہ بیوی جو ہے وہ اطاعت کرے گی شوہر کی، مگر شریعت مطہرہ سے اگر کوئی حکم شوہر کا ٹکرا رہا ہے، اگر کوئی بات شوہر کی ٹکرا رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ فالو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے یہاں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو. ٹھیک ہے، فرمانے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اب اس کے ضمن میں تین چار چیزیں ہیں جن کو میں نے حدیث سے اخذ کیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا کہ بیوی اس کے گھر میں، شوہر کے گھر میں کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر صدقہ بھی نہ کرے. اگر ایسا کرے گی تو اجر شوہر کو ملے گا اور گناہ عورت کو ہوگا. نیز وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ نکلے. یہ اب اسی کے ضمن میں ایک اور چیز ہے کہ عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں رمضان کے سوا نفل روزے اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ چیز نکل رہی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تیرا دل خوش ہو جائے، جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیرے مال اور اپنے نفس میں تیرے حق کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. گویا کہ یہ ہم نے پہلا جو حکم بیان کیا تھا اسی کے ضمن میں تین چار چیزیں آ گئیں. اطاعت. ٹھیک ہے. شوہر کی اطاعت معروف میں ضروری ہے. معروف میں ضروری سے مراد یہ ہے کہ اچھے کام میں ضروری ہے، نیک کام میں ضروری ہے، اور وہ کام جو شریعت مطہرہ سے ٹکرا رہے ہیں اطاعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی ایسا کام، شوہر کسی ایسے کام کا اگر حکم دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معصیت لازم آتی ہو، گناہ لازم آتا ہو، تو انکار کر دینا چاہیے. کیونکہ اسلام کا یہ عام حکم ہے کہ خالق کی نافرمانی، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر شوہر فرض نماز یا فرض روزے سے منع کرے تو بیوی اطاعت نہ کرے، یا وہ شرعی پردہ ترک کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کرے. اچھا، شوہر کا اس کی بیوی پر دوسرا حق کیا ہے؟ ٹھیک. اس کی بیوی پر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تمام چیزوں کی حفاظت. ٹھیک ہے. اچھا، شوہر کے نسب کی حفاظت، اس کے نطفے کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے رازوں کی حفاظت، یہ جو ہے وہ دوسرا آئے گا. میں نے زیادہ اس کو جو ہے وہ شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جتنے بھی حقوق ہیں ان کی دو ہی قسمیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی قسم اطاعت معروف میں نے بنائی تھی، اور دوسری قسم میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ شوہر کی عدم موجودگی میں بیوی کیا ہے، رازداں کی حیثیت رکھے گی، گویا کہ نگہباں کی حیثیت رکھے گی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح بیوی کے جتنے حقوق ہیں، اگر ہم ان کو، یعنی کہ جو شوہر کی ذمہ داریاں ہیں ان کو لیں، تو ان کو بھی میں دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. دو پوائنٹس اس کے بیچ جو ہے وہ بنا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر ایک امپورٹنٹ چیز کی طرف چونکہ میں نے اشارہ کرنا ہے جو آج کی ہماری ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے؟ شوہر جو ہے وہ کیا کرے، بیوی کا مہر ادا کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کے نان نفقہ میں کمی نہ کرے. گویا یہ کہنا ہے کہ شوہر نے نکاح کے وقت بیوی کے لیے جو مہر مقرر کیا تھا وہ اس کو دیا جائے، اور اس کے رہن سہن کے لیے مناسب انتظام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معیاری کھانا ہو، ایک معیاری جو ہے وہ رہن سہن ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اس کی استطاعت ہے، یعنی جتنا وہ کما رہا ہے اس میں سے ایک خاص قسم کا حصہ جو ہے وہ کیا کرے، اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے بنیادی طور پہ. اور دوسری چیز کیا، دوسرا جو اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، ظاہر ہے یہاں مرد و خواتین دونوں حضرات بیٹھے ہوں گے، اور بعض شوہر بھی ہوں گے اور بعض جو ہے وہ عورت بیویاں بھی ہوں گی. تو شوہروں کے لیے یہ ہے کہ آج کل کا ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، ہم غلو کا شکار ہیں. ایک طرف جو ہے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ بیوی جو ہے وہ نعوذ باللہ آج کل ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ لونڈے کی مانند ہے. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں ہیں جو کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی بھی اس میں نہیں لانا چاہتی، نظم میں نہیں لانا چاہتی، اپنے آپ کو بے لگام رکھنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میں اس کے بعد ایک بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یقیناً اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. پہلے میں یہ حقوق کی بات کروں. دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اسے ذلیل نہ کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک اور فیاضی کا برتاؤ کیا جائے، اور گھر کے انتظامات میں اس کے مشوروں کو وزن دیا جائے، جس کو آپ ڈگنیٹی کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی کہ اس کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو مجروح کسی بھی اعتبار سے نہ کیا جائے. یہ دو بڑے بنتے ہیں تمام حقوق کا. اگر آپ خلاصہ نکالیں تو یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ عصر حاضر میں ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہے، اور وہ المیہ کیا ہے؟ وہ المیہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنا تشخص پہچاننے سے جو ہے وہ خاصے دور ہو گئے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم دوسروں کے پیچھے چلے، ان لوگوں کے پیچھے چلے جو خود اعتراف کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو غربت
شاید آپ نے نام سن رکھا ہو، رشین پریزیڈنٹ، ان کی ایک معروف کتاب ہے جو انہوں نے لکھی، اس کا ایک باب ہے، کیا نام ہے اس کتاب کا، دا اسٹیٹس آف وومن. اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی، اور وہ بات جو ہے وہ دل و دماغ کی تختیوں پر نقش کرنے والی ہے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے عورت کو آزادی کے نام سے جب سے گھر سے باہر نکالا تو اس کا بڑا نقصان ہو گیا ہمیں. وہ کہتے ہیں ہم نے معاشی اعتبار سے کچھ چیزیں تو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر لیں، یعنی ہمیں کچھ فائدہ ہو گیا، کچھ بینیفٹ جو معاشی اعتبار سے تھا وہ ہمیں مل گیا، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا خاندانی نظام مکمل طور پر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اور آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے گھریلو نظام کی کوئی بنیاد بھی ہمارے پاس باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طریقہ ہے. اب اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ گھریلو نظام کے اندر جو میں نے یہ کہا تھا نا کہ بنیادی طور پہ کیا ہونا چاہیے، ایک مؤثر نظام تربیت. اب اس مؤثر نظام تربیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت جو ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں اس کا اطلاق ہماری شخصیت پہ بھی ہوگا، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شخص پہ بھی ہوگا، اور بالخصوص جو اولاد ہمارے پاس آئے گی اس کی تربیت کی بھی مکمل ذمہ داری ہمارے پاس ہے. اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کی تربیت کرو، انہیں ڈراؤ، انہیں بچاؤ. کسی سے بچانا ہے؟ اس آگ سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کیا ارشاد کیا تھا کہ اپنی اولادوں کی جو ہے وہ کیا کرو، تربیت کرو. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے زرعی اصول جو ہے وہ موجود ہیں جن کو ہم بنیاد بنا کر کیا کر سکتے ہیں، اپنی اولادوں کو بہترین اور اولادوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اگر ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ظہری صاحب، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا؟ بالکل بھی نہیں السلام سر، بالکل علیکم. بھی نہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ بنیاد رکھی ہمارے اس سبجیکٹ کی، جو کہ بہت طویل ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا بہت طویل ہے. اور اس میں جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ہم نے بنیاد رکھ لی ہے اس کی. اب مسائل ہیں اس کے اوپر ابھی بہت سارے، جو ہے وہ ہمارے زوجین کے جو ہے آپس میں جو مسائل ہیں، حقوق اور فرائض کے، والدین اور آ، بچوں کے جو حقوق اور فرائض ہیں، اور باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پہ ہم سب گفتگو کریں گے انشاءاللہ، جیسے آپ وقت دیتے ہیں انشاءاللہ. یہاں تک اگر ہم چلو پاز لے لیتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے احباب، کسی کے ذہن میں خاندانی حقوق اور فرائض آپس میں جو ہمارے ہیں اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور آپ کر سکتے ہیں. جی بالکل، ضرور پوچھ سکتے ہیں. آج کے سیشن کو ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کنکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سوال و جواب کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کا سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کر طلاق اور خلا کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ پھر اللہ نے خیر کی اور اللہ نے ہمیں موقع دیا مل بیٹھنے کا، تو پھر اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے اور پھر بالکل آگے بالکل. بڑھیں گے بالکل انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، اس میں بہت زیادہ بن جائے گا نا. یہ ازواج جو زوجین کے ہیں وہ الگ سے مسائل ہیں، جیسے خلا، طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں، یا پھر جیسے میں نے عرض کیا ابھی بہت سارے حقوق رہتے ہیں خاندان میں، اور بھی بہت سارے افراد ہوتے ہیں. تو بچوں کے جی حقوق پہ ہمیں بہت بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پہ. لیکن ہم چلو آج کا جو سیشن ہے اسی پہ نا ہم کرتے ہیں. میں ذرا یہ آمنہ، آپ جی سب. جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، بہت ہی زیادہ آپ نے معلوماتی جو ہمیں باتیں بتائیں وہ مجھے بہت ہی زیادہ فائدے مند لگی. آپ نے سر یہ بات کی ہے کہ آپ نے شوہر کی اطاعت کی بات کی، اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ عورت جو ہے وہ اگر صدقہ جو ہے وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی ہے. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ہی یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ آپ جب صدقہ خیرات کریں تو ایسے کریں کہ ایک ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. تو اگر ایسی صورتحال میں جہاں عورت خود کما رہی ہے اور وہ اپنے پیسوں سے صدقہ خیرات کرتی ہے شوہر کو بتائے بغیر، تو کیا اس میں بھی عورت جو ہے وہ گناہ گار ہوگی، یا اس میں اسلام کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ شکریہ. جی، بہت شکریہ میڈم آمنہ، اور انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. میں نے اصل میں جو بات کہی تھی بنیادی طور پہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شوہر کے مال میں سے، لیکن آپ نے اس کی ڈفرینٹ کیٹیگری جو ہے وہ بیان کر دی ہے. وہ ڈفرینٹ کیٹیگری یہ ہے کہ عورت اگر خود کما رہی ہے، یعنی کہ معاشی اعتبار سے اگر وہ اسٹرانگ ہے، اس کے پاس اپنی ملکیت میں کوئی چیز ہے،
تو وہ اس میں سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ صدقہ کر سکتی ہے. اس صورت میں اسے عورت سے شوہر سے جو ہے وہ اجازت لینے کی عورت کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی تھینک یو سر. اوکے جی. کسی اور کا کوئی سوال؟ جی جی، ہمارا ہے کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں احباب؟ منیبا آپ بھی سوال کر سکتی ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ سوال آپ کے سوال اچھے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلے اگر کوئی سوال نہیں ہے، چونکہ ہم نے اصل میں ابھی بنیادیں رکھی ہیں، ابھی ہم نے بات نہیں کی، ابھی تو ہم صرف اصطلاحات پہ بات کر رہے تھے، اور ابھی تو ہم نے جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی ہم صرف بنیادوں اور اساسیات پر ہم نے بات کی ہے. تو ابھی جیسے اوپر جائیں گے نا، چونکہ جو عام عوام لوگ ہیں ان کو تو جو مسائل ہیں اس سے جو ہے وہ غرض ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی آمنہ کا سوال بھی اس پہ دلالت کرتا ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں ازواج کے درمیان آپس میں، وہ جو ہے اس کو حل کرنے کی طرف ہم آئیں گے، تو پھر جا کے وہاں پہ ہمارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور معاشرہ، ہمارا کلچر اور اسلام شریعت دو الگ الگ دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. جب مسلمانوں کے اندر ہی جو ہے وہ شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ کلچر پہ زیادہ عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس وقت پریشانی بنتی ہے خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھائیوں کی طرف سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے والدین کی طرف سے بہت پریشانیاں پھر بنتی ہیں. تو ہم چلے موضوع کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو آپ کا اگلا ہے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے ویسے، 20 منٹ ہمارے پاس ہے. ٹائم کتنا ہے؟ ابھی 20 منٹ ہمارے پاس ہیں جی. 20 منٹ ہیں. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں نا، جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جی ٹھیک جی ہے. ضرور. ہم آج جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے، یعنی جو حد فاصل ہوتی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فسخ نکاح جو ہوتا ہے، ٹھیک، بریک اپ جس کو آپ عام لفظوں میں آج کل یوز کرتے ہیں، جس کے لیے اصطلاح، اس کے لیے ہم جو ہے وہ ڈائیورس، طلاق کا لفظ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات سبھی کو ہے کہ اسلامی شریعت میں مرد کو جو اختیارات دیے ہیں نا، ان میں سے ایک اختیار یہ ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کن کن صورتوں میں طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک. آپ لوگوں نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ جو چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ طلاق. ٹھیک. اس میں متعدد باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں ان میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق ہے. اور یہ جو ناگزیر حالات ہیں، اس اختیار کو اس وقت جو ہے ناگزیر حالات میں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر ٹھنڈے مزاج کا دینی چاہیے. غصے میں طلاق کی تکرار کر دینا ایک جاہلانہ فعل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے جو ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں سے کیا، ان کے منہ میں سے جو ہے وہ بار بار یہ لفظ جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کوئی عارضی یا وقتی کام نہیں ہوتا. ٹھیک. یہ دو فریقین کے درمیان عمر بھر کے نباہ کے لیے ایک معاہدہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور معاہدہ یہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ احسن طریقے سے رہیں گے. ٹھیک. اب اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز میں یہیں موقع کا فائدہ اٹھا کے بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق طلاق کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ سن لیں، یہ آلموسٹ ہماری جو فقہی کتابیں ہیں ان ساروں کا ایک جو نچوڑ سا ہے وہ میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت پاک ہو، یعنی جو اس کے وہ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں ان سے کیا ہو گئی ہو، نکل گئی ہو. ٹھیک ہے. اور شوہر جو ہے اس پاکی کی حالت میں جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ اختلاط بھی نہ ہوا ہو تو وہ ایک طلاق دے. اگر بیوی کو علادہ کرنا ہو تو عدت کے درمیان رجوع نہ کرے. عدت ختم ہو جانے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، عورت اس کی بیوی نہیں رہے گی. البتہ اس کا موقع باقی رہے گا کہ اگر بات کو صلح صفائی ہو جائے تو وہ اس عورت سے حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح کر سکے گا. ٹھیک ہے.
یہ ایک سنت طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن نچوڑ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی. ابھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہوئی تو اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. عمومی طور پر جو ہے وہ بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا بھی ہمارے ہاں رواج ہے. آپ کو شاید یاد ہو، جو لوگ پاکستان سے واقف ہیں بالخصوص، انہوں نے شاید دیکھا کہ پچھلے عرصے میں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، اور وہ آرڈیننس کیا تھا کہ جو شخص بیک وقت 3 طلاقیں دے گا اس کے لیے یہ ایک تعزیری فعل ہوگا، یعنی اس کو سزا دی جائے گی. بیک وقت 3 طلاقیں جو ہے نہیں دینی چاہیے. اس کو بدعت اور گناہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن آناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ 3 طلاقیں بیک وقت دے دیتے ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی کے پیرالل یہ مرد کا اختیار تھا، اسی کے پیرالل دوسرا اختیار ہے خلا کا. ٹھیک ہے، اسلامی شریعت نے جس طرح مرد کو یہ حق دیا ہے کہ کسی طرح نباہ نہ ہونے کی صورت میں وہ طلاق دے کر نکاح کو ختم کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی حق دیا ہے کہ نباہ نہ ہونے کی صورت میں پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ شوہر کو دے کر خلا حاصل کر لے. اگر شوہر اس کے لیے راضی نہ ہو تو قاضی کے پاس یہ شرعی پنچایت میں مقدمہ لے جا کر وہ خلا حاصل کر لے. نکاح، طلاق، خلا وغیرہ یہ جو مسائل ہیں یہ کافی ڈیٹیل میں ہیں، لیکن میں نے ان دونوں کا جو ایک نچوڑ تھا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے کہ مرد کا اختیار کیا ہے. مرد کا اختیار ہے اس اعتبار سے طلاق، اور عورت کا جو اختیار ہے اس اعتبار سے وہ کیا ہے، خلا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں سنت طریقہ کیا ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ہلکی سی بات کی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی یہاں کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی؟ جی آمنہ بتائیں، آواز صاف آ رہی ہے نا آپ کو؟ اور سوال کسی کا بھی ہو نا، آپ یا تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں یہاں پہ، یا پھر آپ نا ہینڈ اب ریس جی اگر یہ بات آپ جی سر. یہ بات کر لیتے ہیں. اچھا، ایک بات ایک اور جو میں یہاں کرنا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی ٹھیک ہے آپ سارے لوگ ٹھیک ہے، نکاح حوالے سے بھی جو ہے وہ مہر بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی طرح جب طلاق دی جاتی ہے یا دیا جاتا ہے تب بھی مہر جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہم یہ بات ملتی ہے کہ جو مہر ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، معجل اور معجل. اور تیسری قسم کیا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد کچھ حصہ جو ہے وہ کیا کر دیا جائے، ادا کر دیا جائے، اور کچھ حصہ تاخیر سے ادا کر دیا جائے. ہمارے بہت سارے لوگوں کو شاید اس اعتبار سے اندازہ بھی ہوگا، یہ جو ہوتا ہے میرے معجل جس کو ہم کہتے ہیں عین جیم اور لام کے ساتھ تعجیل. ٹھیک ہے، اس کو کہا یہ جاتا ہے میرے معجل کیا ہوتا ہے، پورے کا پورا فوراً ادا کر دیا جائے. اور معجل دوسرا جو ہوتا ہے نا اس کو آگے بڑھا دینا، اجل سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، آگے بڑھا دینا یہ ہے. اور تیسرا قسم کیا ہے جی، کچھ ادا کر دیے. اب یہاں ایک کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کیا، بہت سارے معاشروں میں، بہت سارے علاقوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کی جو جائیداد ہے اس دادا کی طرف آج سے آ رہی ہے، وراثتی زمین جو ہے اس میں سے 1/4 یا 1/3 یا اتنا جو ہے وہ اس کے مہر میں جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بنیادی طور پہ وہاں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کی ہینڈ اوور نہیں کیا جاتا، اس کو جو ہے وہ مہر کے طور پہ دیا نہیں جاتا. جو میں کہنا چاہتا ہوں اب یہ کون سی قسم ہوگی؟ ٹھیک، اس سے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو علماء ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر میرے معجل میں آئے گا، جو اجل سے نکلا ہوا ہے، کہ وہ لوگ جو ہے اس کو میعاد کے ساتھ نفی کر دیتے ہیں، اور میعاد کے ساتھ نفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ دیا جائے گا. اور تیسری جو قسم ہے وہ اس سے بھی آگے والی. اب آئیے اس کی طرف کہ قرآن و حدیث میں اس اعتبار سے کیا ہے. میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی. تو قرآن و حدیث میں ادائے مہر کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن و سنت کے، ان میں یہ بات واضح ہوتی ہے اصولاً کہ مہر کو معجل ہی ہونا چاہیے، یعنی جو مہر مقرر ہو اس کو تعجیل کے ساتھ فوراً ادا کر دیا جائے. جس بیوی سے مباشرت کر لی گئی اس کو طلاق سے پہلے مہر ادا کر دینے کی بات تو قرآن کریم میں ملتی ہے، لیکن
ایسی عورت کو طلاق کے بعد مہر دینے کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مہر پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے۔ مثلاً قرآن حکیم میں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اس سری ظلم کر کے واپس لو گے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی ایک ہے طلاق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے پھر یہ لفظ یوز کیا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ان دونوں آیات کو اگر آپ ملا کر سمجھنا چاہیں تو اس میں یہ بات ہے طلاق سے پہلے مہر کو ادا کر دینا چاہیے اور اس کی تاکید ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کو تنگ کر کے ادا کیے ہوئے مہر سے کچھ واپس نہ لیا جائے۔ اسی طرح حدیث نبوی کے مطالعہ سے بھی دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ عہد رسالت میں لوگ مہر پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ فوراً ادا کر دینے کی ترغیب دیتے تھے۔ مثلا ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے نکاح کی بات ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیا تو خلوت صحیحہ سے پہلے حضرت علی کو مہر ادا کرنے کی ترغیب دی۔ ٹھیک ہے، اور ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ خاتون، یہ واقعہ بھی جو ہے وہ مشکات شریف کا ہے، کتاب النکاح میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ دیر تک کھڑی رہیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں اس عورت کا نکاح جو ہے وہ کرنا، اس عورت سے میں جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے اس کا نکاح فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس میرے آزار کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تلاش کرو، خواہ وہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے تلاش کیا لیکن لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی نہ تھی۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں فلاں فلاں سورہ جو ہے وہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے اس عورت سے تمہارا نکاح کر دیا، اس کو قرآن کی وہ صورتیں سکھاؤ۔ ٹھیک ہے، مہر کو ادا کرنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے جتنی بھی چیزیں سامنے رکھیں، قرآن کی آیات رکھیں، سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں ان کے نکاح کا واقعہ سامنے رکھا، اور یہ خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ ان ساروں کے اندر میرے معجل، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کون سا مہر؟ یعنی جو فوراً ادا کر دیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا کہ لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، اگر اس دورانیے میں میرے معجل کا رواج ہوتا تو آپ 10-5 درہم میں اس کا نکاح کر دیتے، کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اسی طرح خلا کے جو واقعات حضور کے سامنے ہوئے ان میں بھی یہ ہے کہ شوہروں نے مہر پہلے ہی ادا کر دیا تھا۔ لیان کے واقعے میں بھی یہ ملتا ہے کہ شوہر نے مہر پہلے ہی ادا کر دیا تھا۔ ٹھیک، تو ابھی چونکہ میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہے ورنہ یہ طوالت کا باعث ہو جائے گا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا لیان کا واقعہ، یہ دوسرا واقعہ بتانا کیا مقصود تھا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمارے ہاں یہ چیز رواج پا گئی ہے، میرے معجل والا جو اجل والا ہے، میعاد جو بعد والا ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کہہ دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو ملتا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جس چیز کی زیادہ تصریح ہمیں ملتی ہے، زیادہ وضاحت ہمیں ملتی ہے، اور زیادہ جو چیز قرین قیاس ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے میرے معجل، ٹھیک، جس کو یعنی فوری جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ آج چونکہ ہم نے دو چیزوں کو جو ہے ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز کو اس کے ضمن میں لے کے آئے، آلموسٹ میرے خیال سے ہم جو ہے وہ 10 بجنے کے قریب پہنچ گئے ہیں، 5-7 منٹ ہمارے پاس ہیں، مزید اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ابھی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک تھا نکاح کا حق، سوری طلاق کا حق، اور اس کے بعد خلا کا حق، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ رکھی ہے مہر کے اعتبار سے، ٹھیک، کیونکہ ہمارے ہاں مہر کی 3 قسمیں رائج ہیں۔ میں اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں، ظاہر ہے انٹرنیشنلی مزید بھی کچھ چیزیں آپ کی نظر میں بھی ہوں گی، جو لوگ فورن سے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ عمومی طور پر 3 چیزیں ہی پائی جاتی ہیں، پہلی معجل، اور تیسری یہ ہے کہ بالکل ہی کوئی اس کا سرے سے عطا پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ تیسری قسم اس کی یہ ہے، ٹھیک۔ اس کے اعتبار سے میں نے کچھ چیزیں قرآن و سنت سے آپ کے سامنے رکھی کہ زیادہ موضوع کون سا ہے، اور وہ ہے میرے معجل جو فوری ادا کر دیا جائے، اور قرآن و سنت میں اسی کی تاکید بھی ہمیں نظر آتی ہے۔
جی اب اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ سکتا ہے. یہ بڑا اچھا ہو گیا الحمد للہ تعالیٰ. ہم نے جو ہے ایک جو ہے عقد نکاح اور اس کو پھر جو ہے خلا یا طلاق جو ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیا ہے ساتھ. یہاں تک اگر ہم اس کو ایک بریک لے لیں یہاں پہ، تو اگر تو کسی کا سوال کسی کا بھی ہوا بعد میں بھی ویڈیو دیکھ کے فیس بک پہ یا پھر یوٹیوب پہ یا پھر واٹس ایپ پہ، تو ہم وہ سوال جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی لے سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ رابطہ رہے گا ڈاکٹر صاحب سے ہمارا. اور میں چاہوں گا کہ ہم اس سیشن کو ایک سیشن میں اور بھی جو ہے نا ہمیں لینا چاہیے. اور اس کو ہم پھر رکھیں گے جو حقوق اور فرائض ہیں. یا تو جیسے بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت کمی ہے ہمارے لوگوں میں شعور کی، اور نہیں ہے اویئرنیس اس حوالے سے. تو ہم کوئی بھی موضوع ان شاء اللہ تعالیٰ میں ان بچوں کے ساتھ کر کے نا ایک دفعہ مشاورت کر کے اس کے بعد پھر کوئی موضوع چنیں گے، اور پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ بات کر سکیں اس پہ، اور ذرا پاکستان کا قانون اور اسلام کا قانون دونوں ہم دیکھیں گے، کمپیریزن کریں گے. کیا کہتے ہیں، وراثت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کا. اور یہاں پہ جو ہے وہ طلاق کا تو ہو چکا، طلاق اور خلا کا مسائل ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا. چلا اس میں اور بھی مسائل بہت سارے ہیں لیکن ہم چلیں اس پہ بھی اتفاق کر لیتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس بارے میں ڈاکٹر صاحب؟ ہے جی حسین بھائی کچھ آپ بالکل حسین. صحیح. کسی کا سوال آ رہا ہے. جی جی حسین جی پھر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم جی وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ. سر میرا نام محمد حسین علی ہے. میں خود شریعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، پشاور یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں. سر آپ نے جو بتایا خلا کے بارے میں تو طلاق کے بارے میں، تو سر جو مہر ہے سر، یہ کیا طلاق کے بعد اس کی واپس ہوگی یا نہیں ہوگی سر؟ دیکھیے جہاں تک قرآن و سنت کا تعلق ہے اس میں بالکل واضح ہے کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ان میں سے کوئی چیز بھی بس نہ لو. ٹھیک ہے. لہٰذا اسی اعتبار سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ واضح بات ہے کہ کوئی چیز واپس نہیں ہوگی. لیکن آپ کا جو آج کل کا یہ جو پاکستانی فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ مہر کے اعتبار سے جو ہے اس کی واپسی کی بات ہوتی ہے اور ہے بھی، اور اس کو بنایا جاتا ہے، ایک واقعہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی اور انہوں نے آ کر اپنے شوہر کے حوالے سے کسی نقص کو بیان کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ نقص جو ہے وہ ہو سکتا جو بیان کیا گیا تھا وہ ان کے اعتبار سے تھا کہ ان کی جسمانی کوئی ان کے اندر نقص ہے. ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان سے یہ کہا تھا کہ کیا جو ہے تم جو باغ اس نے تمہیں دیا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے تم راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ بہتر ہے کہ میں اس کو واپس کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہوں. تو واپس کر دیا گیا تھا. ٹھیک. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی. ایک چیز یہ ہے کہ فسخ نکاح کی بنیاد کیا چیز بن رہی ہے. اگر خاتون جو ہے وہ خلا لے رہی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر اس کی بنیاد ظلم کے اوپر ہے، تعدی کے اوپر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ واپس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یا یہ آپ کہیں کہ نکاح کے لیے جو چیز بنیاد بنتی ہے اس چیز کا ہی وقوع نہیں ہو رہا، تو پھر جو ہے السلام علیکم. تو بھائی یہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے یا کہ وہ کوئی ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ موسٹلی تو دیکھنے میں ڈفرینٹ ہی آتا ہے کہ اگر کھلا ہے تو پھر وہ سب کچھ واپس لیتے ہیں، تو طلاق ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس طرح ہوتا ہے کہ وہ نہیں. پاکستانی فیملی لا جو ہے اس کے اندر ہماری جو عدالتیں ہیں وہ خلا کا حق جب آپ لینے جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مہر واپس کرنا ہے. لیکن آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ اس کے بعد جو ہے آپ کی یونین کونسل میں ایک مصالحتی کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے جس کے پاس 3 مہینے تک آپ کا کیس جو رہتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ خلا کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے دورانیے میں یہ باتیں جو ہے وہ طے کی جا سکتی ہیں. یہ انگریزوں کے ہاں جو ہے وہ کیا قانون ہے جی رضوان بھائی، بینش بھابھی، وہاں یو کے میں؟ ادھر بھائی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا جو بھی ہوتا ہے نا، وہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو کانٹریکٹ رجسٹر ہوتا ہے، تو جب ڈائیورس ہوتی ہے تو دونوں جو بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ دونوں میں ہاف ہاف جاتی ہیں. یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ پہلے والے کا پہلے تھا یا بعد میں تھا، یہ جو کچھ بھی تھا سارا ڈیوائڈ ہو جاتا اچھا، ہے. یہ پھر ہم اگر مقارنہ کریں ڈاکٹر صاحب اس کا تینوں کا، تو کون سا مفید ہے انسان کے لیے اور انسان؟
اصل میں دور جدید میں جو ہے نا، جیسے انہوں نے بات کی ہے، میرے خیال سے تو زیادہ بہتر ہے دور جدید میں اس کو زیادہ بہتر اس لیے سمجھتا ہوں اظہری صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں عورت معاشی اعتبار سے میدان عمل میں ہے. ٹھیک. اور پرانے دور میں جو مطلب یہ بات ہے جس کی طرف ہم جا رہے تھے، وہ یہ ہے کہ اس وقت معاشی اعتبار سے عورت یعنی کہ وہ نہیں تھی. کیونکہ اس دورانی میں عورت جو ہے وہ انٹرنل جو میٹرز تھے ان کو دیکھا کرتی تھی، ایکسٹرنل میٹرز کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا کرتی تھی. اس وجہ سے یہ تھا کہ کسی قسم کی کوئی چیز دے کے واپس نہیں لی جائے گی. خوب خوب خوب. ٹھیک. جی ویرش بھابھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ ایک اور میں اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ سر نے جو جو جس طرف انہوں نے بولا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ادھر اس وجہ سے جو شادیوں کا رجحان ہے نا وہ بہت کم ہے. موسٹلی اسی وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ بندے کو زیادہ مطلب یہی کنسیپٹ اسی طرح چلتا ہے کہ شادی کے بعد ڈائیورس ہو جائے گی تو یہ سارا کچھ اس طرح ہو جائے گا، تو بندے 50 اچھا. تک 60 تک نہیں کرتے. میں لیکن جو جی سوری جو ہے نا اسپیشلی ویسٹرن کلچر، یہ میں نے درمیان میں ایک ہیڈنگ اس لیے بنائی تھی شروع میں کہ یہ جو ہم آئلی قوانین کی بات کر رہے ہیں نا بحیثیت تہذیب، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اگر رکھا گیا تو ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اچھا. آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں خاندانی نظام ٹوٹ کر اسلام جو ہے اس کے اوپر عزم قرار دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جو مطلب جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ نکاح نہ کرے تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک. اس کے ضمن میں بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. یہ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہم رضا تو بھائی پھر آپ آگے انشاءاللہ کے، لیکن کسی میں ذرا بات کرتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ جس طرح دنیش بھابھی نے کہا نا کہ ویسٹرن میں شادی کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ پھر وہ جائیداد ہی جو ہے نا وہ الگ الگ کرنی پڑتی ہے. مصر میں بھی دیکھا میں نے کہ عرب میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو حق مہر بہت دینا ہوتا ہے، تو لڑکا لڑکی جو ہے وہ آپس میں ہی کالج یونیورسٹیز میں جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں اور رجسٹری نہیں کرواتے. تو ایک وہاں بھی ایک رجحان ہے کہ شرعی طور پہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے چونکہ گورنمنٹ سے چپ کے کرتے ہیں اور قوانین کے خلاف ہے تو وہ شرعی جو ہے وہ نکاح ٹھیک ہی نہیں ہے ان کے ہاں. یہ مسائل بھی جنم لیتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ واقعی بہت وسیع فیلڈ ہے یہ. جی رضوان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ یو کے میں آپ یو کے جی حوالے سے السلام علیکم بتائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسی وجہ سے ان کا تو میرج سسٹم تو ہے ہی نہیں، کانٹریکٹ سسٹم ہوتا ہے. نظر میٹر وہ جو معاملات ہمارے پاکستان کلچر کے ہوتے ہیں شادی کے بعد وہ ان کے پہلے سے طے ہوتے ہیں، تو یہ جسٹ اونلی کانٹریکٹ. آدمی شادیاں نہیں کرتے یہاں پہ اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ ملینئر ہے بلینئر ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جائے گی اور میرے ساتھ ڈرامہ کرے گی. تو ہمارے پاکستانی اس معاملے میں بہت زیادہ آگے ہیں، وہ ان کی سوچ بھی نہیں ہے وہ کریں گے پھر تو یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ کی شادی ہوتی ہے 20 سال گزار لے 30 سال گزار لے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ان کے اونلی کانٹریکٹ اور وہ پھر بعد میں سرمنی سے کر لیتے ہیں ریسیپشن کی. ادروائز ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ختم ہو جائے گا تو ہاف آف پراپرٹی دینی پڑے گی. اور کئی بڑے اسکیم بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اسی طرح عورتیں ہوتی ہیں وہ بڑی بلی کر کے پھر وہ ڈیوورس لے لیتی ہیں، کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی پراپرٹی ان کو دینی پڑتی ہے، ہاف کرنی پڑتی ہے. یہ صحیح سسٹم صحیح. ہے. ہاں چلیں پھر اس کو ڈسکس کریں گے. اور میں ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب کا بھی ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے سیشن میں آئے اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو شروع کی ہے. ابھی شروع ہوئی ہے ہماری گفتگو، تو یہ ہم مزید سیشن میں بھی اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں انہی سیشنز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک جو ہمارے اسکالرز جو وہاں ہیں یو کے میں ہیں یا پھر امریکہ میں ہیں، میں ان سے بھی چونکہ رابطے میں ہوں اور وہ بھی ہمارے دوست احباب ہیں، سینئرز ہیں، اساتذہ ہیں وہاں پہ، تو میں ان کو بھی اس میں شامل کروں گا. یہ جو اس کو کیا ٹائٹل دیں گے رضوان ڈاکٹر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ٹائٹل ہم دے سکتے ہیں؟ کیا اس کو کیا ٹائٹل دیتے ہیں کہ ازدواجی جو مسائل ہیں اس کو کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ جو ہے وہ دیکھیں نا مسلمان اسپیشلی یہ اسلامی جو ہیں قوانین، ان کو اور مغربی جو قوانین ہیں نا ان دونوں کا کمپیریزن کریں. کمپیریزن کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. خوب. بہت اچھا بہت اچھا. اچھا 3 کر لیں گے سر. ایک پاکستانی کا قانون بھی ہے، ایک ہمارا شریعت کا قانون ہے اور ایک ہمارا مغربی قانون ہے، تو ہم تینوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. چل یہ بھی بہت زبردست ہے، بہت ہی زبردست.
भाई देखें, मगरब का भी क्लियर है तो इस्लाम का भी क्लियर है, लेकिन पाकिस्तान का देखें कि जिनकी भी तलाक होती है, देखिए हमारी सोसाइटी में कितने ऐसे प्रॉब्लम्स है कि सालों चलता रहता है, फिर जी बच्चों का मसला बन गया, फिर बच्चे किसके पास जाएंगे। इवन उन बंदों ने आगे शादियां कर ली हैं, जी बिल्कुल। लेकिन वो पिछले केसेस चल रहे हैं। मैं तो ये बिल्कुल। वो नहीं ये क्लियर, बाकी इंतहाई तो सारे इंतहाई जो है ना, वो बस पता नहीं क्यों ये अगर लोग ऐसा तो। जी सर। जी डॉक्टर साहब। इसमें मशवरा ये है कि आप देखें, में एक मोहम्मदन लॉ आया था, जी उसको भी लें, पाकिस्तानी कानून को लें, मिला के एक नशिस्त बनाएं, फिर जी इस्लामी कानून और मगरबी कानून को मिला के एक नशिस्त। हाँ क्योंकि मगरबी कानून में आपको साइकोलॉजिकल जो है ना वो देखना पड़ेगा, वो ज्यादातर नफ्सियात की बुनियाद पे होता है, उसको हाँ। प्रेसिडेंटल लॉज वो ज्यादा कहते हैं। ठीक 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 है इंशाल्लाह ताला। तो ये चले काफी डिटेल हो जाएगी, कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमने अब जो ये जो मौजू रखा था ना, इस्लाम के आइली कवानीन, तो इस पे तो मतलब मैं समझता हूँ 100 से ज्यादा पीएचडी जो है ना वो हो सकती हैं, एक ही इसको मौजू को लेंगे, इतना वसी है ये। तो हम इसको मुख्तस कर देंगे, और एक एक इसके टॉपिक को ले लेता हूँ मैं, और फिर हम उसको तकसीम कर देते हैं असातिज़ा में, और इस पे बात कर लेते हैं। बड़ा खूबसूरत है इंशाल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ तक के लिए तो काफ़ी है इंशाल्लाह ताला। और डॉक्टर साहब आपका खुसूसी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे, पहली दावत पे आप तशरीफ़ लाए। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह फिर भी इंशाल्लाह यहाँ पे आते रहेंगे, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमें कुछ जो है तालीमात इस्लाम से रोशनास कराने के लिए। और आज का भी सेशन जो आपने लिया है बहुत ही ज़बरदस्त था, बड़ा ही मुफीद था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया शिरकत करने का। दूर नज़दीक से जितने अहबाब आए हैं, सबका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।